الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ گرامی قدر حضرات اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت اللہ نے سارے انسان برابر بنائے نے مگر کچھ وجوہات تو بعد انساناں تے اللہ نے فوقیت عطا فرمائی ویسے تو سب انسان برابر نے حضور نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا الناس من آدم و آدم من تراب لوگ آدم دی اولاد نے اور آدم مٹی تو بنے علیہ السلام کوئی انسان اللہ نے بی کلاس نہیں بنایا کہ فلاں اے کلاس ہے فلاں بی کلاس ہے اے فلانا موچی ہے نائی ہے تیلی ہے جلاحہ ہے فلاں ہے اے بندیاں نے اپنے پیشیاں دے اعتبار نال نام رکھے نے سارے ہی انسان ایک باپ دی اولاد نے اور وہ نے حضرت آدم تو نسل اچ کوئی انسان کی سے نسل تو بڑا نہیں ہوتا دیکھو میں مثال دیندہ رہنا ابو لہب حضور دے خاندان دا فرد ہے حضور دا سگا چچا ہے مگر دوزخی ہے بلال حبشی ہے مگر کعبے دی چھاتے کھڑا ہے اور جنتیاں دا سردار ہے حضور نے ارشاد فرمایا لیس لعربی علی الاجمی فضل کسی عربی نو کسی اجمی تے کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی مگر تقوی ایسی چیز ہے جڑی فضیلت عطا کرتی جو چیز انسان نو انسان تو افضل کر دیئے وہ ہے نالج اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ برابر نہیں ہو سکتے عالم دا مرتبہ اور ہے جاہل دا مرتبہ جس قدر علم بڑھتا جائے گا رتبہ بڑھتا جائے گا تقوی اور علم یہ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں انسان نو دوجیاں انساناں تو بلند کر دیا خدا ایمان یعنی اللہ فرما دیں وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ اگر کوئی غلام ہے
مگر مسلمان ہے تو وہ کافر سردار نالوں اللہ دی بارگاہ اچھا ہے. ایمان فضیلت دیندا ہے، تقوی فضیلت دیندا ہے اور علم فضیلت دیندا ہے. اور تیسری چیز شرف نسب، دین دے اندر نسب دا شرف صرف ایک خاندان نو حاصل ہے اور وہ خاندان رسول ہے. جس نو شرف نسب حاصل ہے تو شرف جو نسب دا ہے، آج کل میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے. سائنس آندھی ہے بھئی جیڑی بیماری ڈاکٹر کو جائیے نا بھئی مینو ہے مرض ہے تو وہ پوچھ دین بھئی یہ تو آٹھے والد صاحب نو تے نہیں سی، والدہ صاحب تے نہیں سی، تو آٹھے خاندان کیوں پاندے نے جی بیماریاں جینیٹکلی بلڈ وچ منتقل ہوں دیا. تو پھر میرے رنگا بندہ تے ایک قیاس کرتا ہے نا اگر بیماریاں نسل وچ منتقل ہو سکدیاں تو اچھائیاں بھی نسل وچ منتقل ہوں دیا. جنہ ہستیاں نو شرف نسب اولاد رسول حاصل ہے، یقیناً انہاں دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شرف فضیلت اور خوبیاں دا کچھ حصہ ملتا گیا. لیکن جس بندے نے علم چھوڑیا اس نے وہ سعادت پہلی چھوڑ دی، جس نے دین چھوڑیا اس نے دوسری سعادت چھوڑ دی. تو ایسے ہی جنہاں نے جھوٹ بولنا سیکھیا، گناہ کرنے سیکھے، بہت زیادہ گناہگار ہو گئے اور اتنے گناہگار ہو گئے کہ وہ عام مومنہ تو بھی تھلے درے دے چلے گئے اور پھر انہاں دا شرف تے وہ ہے لیکن اس شرف دا نفع نہ حاصل کر سکے. انہاں نو جو سیادت نے رتبہ دیتا سی وہ رتبہ زائل کر دے جا رہے ہیں اور کفر نال اور بالکل ہی زائل ہو جائے. تو جو لوگ اس اہلیت دے حامل سن بلا شبہ انہاں نو ویکھ کے بندے آندے آئے کہ اللہ نے تواڈے گھرانے وچ نبوت رکھی ہے تے تسی اس قابل ہو کہ تواڈے گھر نبوت رکھی جائے. مثلا یہ دے اٹھے میں ہوں گزارشات پیش کرا. کہ اس خاندان دا یعنی خاندان رسالت مآب انہاں دا طریقہ کی ایک شخصیت گزرے نے، انہاں دا نام ہے موسیٰ، امام جعفر صادق دی اولاد، لیکن لقب ہے قاظم، موسیٰ قاظم. انہاں قاظم کیوں آکھیا جاتا ہے؟ عربی زبان وچ قاظم کہندے نے جنوں غصہ نہ آوے، والقاظمین الغیظ جڑا غصن پی جائے. تو آپ دے بارے یہ روایت ہوندی ہے کہ آپ نو ساری زندگی کسے انسان نے غصے وچ ویکھے گے. لوگاں نے انہاں دا نام رکھ دیتا قاظم، حالانکہ گھرے والے نام امام جعفر صادق نے بیٹھا. بہت بڑی شخصیت امام جعفر صادق دی اولاد وچ حضرت موسیٰ قاظم، مگر غصہ نہیں پڑا. اللہ اکبر. تو اے صفت دس دیئے کہ خاندان نبوت دا فیضان سرکار دے اندر جاری سی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طبیعت بھی ایڈی ہی حلیم سی اور حضور بھی اتنی ہی بردبار سن کہ آپ نو غصہ بڑا معروف
حضرت انس فرما دیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ بردۃ نجرانی غلیظ الحاشیہ فأدركه أعرابي فحبذ بردائه حبذة شديدة. اب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ دے نال بازار میں سفر کر رہے سن تو ایک بدو پچھو آیا تو انہیں حضور دی چادر پھڑ کے بڑی زور نال کھینچیا تو چادر دا ڈورا سخت سی وہ حضور دے گلے مبارک تے پھردا گیا اور سرخ نشان ڈال گیا. انس فرماندے سن بہت غصہ آیا لیکن جدو حضور دے چہرے وال تکیا تو آقا کریم مسکرا رہے سن. پھر او فیض امام موسیٰ کاظم وچ ظہور کر رہے ہیں. اے ہے خاندان نبوت دیاں نشانیاں ہونا. اب آپ اپنی اندازہ لگاؤ کہ چلو امتی تے اسی بھی آیا حکم تے سن بھی ہے نا کہ والکاظمین الغیظ. یاد رکھو غصہ اور عقل یہ دو الگ الگ چیزیں. غصہ اور عقل دو الگ چیزیں. اگر عقل غصے تے سوار ہے تو انسان کامل ہے، اگر غصہ عقل تے سوار ہے تو انسان ناقص ہے. اگر غصہ عقل تے سوار ہو جائے گا تو انسان اچھے اور برے دی تمیز کھو دے گا، اور اگر اس دا غصہ اس دی عقل دے تابع ہے تو وہ انسان کدی بھی غلطی کرن تو اللہ انہوں محفوظ رکھ دا اللہ ماشاءاللہ. اب آپ دوسری اینگل تو دیکھو. حضرت امام زین العابدین انہاں دا ایک نام سجاد ہے، ایک نام زین العابدین ہے. والد گرامی نے آپ دا نام رکھیا سی علی. انہوں بڑی مزے والی گل ہے، پتہ نہیں کسی نو سمجھ آوے. انہاں دی ایک خادمہ سی لونڈی. اودے تو کسے پوچھا کہ امام زین العابدین کیسی شخصیت ہے؟ وہ کہ نوکران جتنا پتہ ہوتا ہے نا اتنا باہر آنے تو نہیں پتہ. اس نے کیا کہ میں انہاں واسطے نہ کدی دن نو کھانا پکایا ہے تے نہ رات نو کدی بستر بچھایا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ پھر سمجھا دینے. یعنی اس اے رمض دسیا ہے کہ دن نو کھانا نہیں پکایا کیونکہ روزہ دار ہوندے ہے، رات نو بستر نہیں بچھایا کیونکہ رات مصلے تے گزر گئی ہے. تو اس واسطے پھر 1000 نفل آپ روز پڑھ دے سکتے. من حیرت ہوندی ہے با اسی جڑے ملانگا اساں فرض کدی نہیں پڑھے تو پیر 1000 نفل روز پڑھ دے. پھر ساڈا انہاں پیراں اپنے نال تعلق کیسا ہے اور کیسے مرید سی اپنے پیراں دے. پیراں والی ادا ساڈے وچ ہے ہی کوئی. اللہ اکبر. حضرت امام حسن مجتبی نے 5 حج فرمائے. 5 ایسے 25 بھی بول سکنے ہیں مگر میں ذرا تو پتہ ہے پنجابی بولنا تو میرے مزہ زیادہ ہونا ہے. 25 حج آپ نے فرمائے اور سارے حج پیدل فرمائے اور سواریاں ہوندیاں پیدل کیتے. تو کسے پوچھے حضرت آپ پیدل حج تے کیوں جاندے ہو؟ فرمایا اتنی بڑی بارگاہ وچ سوار ہو کے جانا پسند نہیں، میں عاجز ہو کے جانا چاہتا. وہ کیسے لوگ سن بھائی صاحب. اور انہوں نے کیا صفات عالیہ سن. اللہ اکبر اللہ اکبر. غصہ نہیں سی آندا انہوں نے. سادات پاک
اور سادات پاک عبادت گزار سے. اور یہ صرف میں امام حسن دیگر امام حسین نے بھی 25 حج کیا. امام حسن دے حج بھی 25 لکھے نے اور امام حسین دے حج بھی 25 لکھے. اور مولا علی سرکار آپ وہ شخصیت نے آپ دے غلام تھی. وہ فرماندے نے کہ میں مولا علی سرکار دے نال ہاں تو رات دا اندھیرا سی تو مولا علی مسلح تے کھلو کے فرما رہے سن کہ جا کسے اور نو دھوکھا دے میں علی ہاں میں تیرے دھوکھے چ نہیں آ سکتا. اس پوچھے جدو فارغ ہوئے سرکار تے فرمایا حضور کوئی چیز نظر نہیں سی آ رہی یہ کنوں کہہ رہے سو کہ کسی اور نو دھوکھا دے میں علی ہاں میں تیرے دھوکھے چ نہیں آ سکتا. تو آپ فرماندے نے دنیا میرے نیڑے آنا چاہتی ہے تے میں دنیا نو کہہ رہا سا کہ اے دنیا تو کسی اور نو دھوکھا دے میں علی ہوں. اور میں حیران ہوں نا اس پیر علی دے نوکر آپ داتا صاحب دی پڑھو نا کدی کشف الماجوب تو سرکار امام حسن مجتبی دے اس سے سرکار لنگر ایک مہمان آیا تو فرمایا لنگر دیو امام حسن سرکار سید تا دسترخوان وسیع سی امام حسن کا تو انہاں وہ لنگر انہوں کو آیا کافی لنگر اچھا رکھیا پنیر رکھیا گوشت رکھیا. وہ آندہ ہے کہ حضرت صاحب میں مسجد دے دروازے کو ایک بزرگ بیٹھے نے چیٹی داڑھی آ رہے وہ سکی روٹی بے کے کھاندے سن پہ جو حکم دیو تے انہوں نے بھی اتھو کچھ دے آما. تو امام حسن رون لگ پہ تے فرمایا جڑا تو لنگر کھا رہے ہیں یہ انہوں نے دئیے. انہوں دنیا دی لذت نو اپنے واسطے ترک کر دیتا ہے اور دنیا چھوڑ چکے دنیا انہوں نے ہن دھوکھا دے سکتی. تو چلو عوام تے عوام رہ گئی جڑے آندے نے سی مرید علی دیا سنیاں وچ اسی سنی مرید ہوندے نہیں تے دوجے گھر تے ڈائریکٹ جا کے انجی نال لگ دے پیری مریدی دی تو قائل نہیں ہوندے پر وہ انج آندے نے بہو ہے نہیں ساڈے نوے کلے تسی کون. میں حیران ہونا انہوں نے خط چا لکھی ہے نا یا فون کریے بکو جٹ علی علی کرن تے دل آتے تیرے منہ چ بھبدی بڑی آندا نے تو آندا ہے پہلا 5 لاکھ گل تے مڑ تین علی علی سنائے نا. میں کہ گوٹھ نکلی پئی ہے پیر آندے نے دنیا نے میں پراں ہو جا من دھوکھا نہ دے. اے آپ ساتھ مار کے آندے نے جے کتے نیڑے تیڑے سننی ہے تے اورا عزیزم ہاں پیران دی میں گل کردا ہوں نا تے میرے نال ناراض بھی ہوندے نے پیر. وہ آندے نے بھائی اگے کوئی نہیں مولوی ہویا میں کہا جی ہوئے نہیں تو نے کہا آج تک کسے مولوی پاکستان نے چاہ کہا میں قبران تے گلے نہ لایا کرو. میں کہا جی کسے دا دھیان نہ گیا ہوئے گا کہ تسی میں مطمئن چاہ کرو کھا میں لینے چاہیے دے میں دلیل دے دیو با دلیل ہے دی وجہ دو لانے چاہیے دے دلال ہی نہیں دلیل کوئی غصہ ہے. عزیزو علامہ اقبال اس جگہ تے فرما دینے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بو زرو دل کے سلیمان چادر زہرا. کوئی فقیری دے نام تے سودے بیچ رہا ہے کوئی چارہ پاک دی چادر دے نام تے سودے بیچ رہا ہے این سارے وپاری. عزیزہ نے من بابے آمدے نے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ
سلیمان چادر زارا. یہ بزنس مین ہے بھائی، یہ کیا ذکر حسین سنائیں گے؟ حسین سودا کی کیتا ہے؟ حسین بادشاہ دا سودا ہے وے ہر شے دے کے دین بچاؤ. توجہ ہے کہ نا؟ ہر چیز دے دیتی مگر دین بچایا. تو اسی تے دین دے نام تے کاروبار کر رہے ہیں. ساڈے تے اسی تے کاروباری لوگ ہاں. بھائی کوئی تویز بیچ رہا ہے، بھائی کوئی تقریر بیچ رہا ہے، بھائی کوئی ذکر حسین بیچ رہا ہے. تو بھائی کاروبار ہوئے نا. کوئی فتوہ بیچ رہا ہے، کوئی تویز بیچ رہا ہے. جڑا فتوہ لکھن جو گا ہے وہ اس نال بیچ لیتا ہے، تو تویز لکھن والا ہے وہ بیچ لیتا ہے. تو بیچ تو رہے نا. تو دین تے بکاؤ شے نہیں. میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. دین کو سستے میں مت بیچو. دین فروخت کرنا ممنوع. یہ فار سیل نہیں ہے. دین فار سیل میں اپنی زندگی میں تجربہ کیتا ہے. تواڈے نال شیئر کر رہا ہوں کہ جیڑا پیر تے صوفی دنیا چھڈ کے دین ال ٹردا ہے نا، اللہ دنیا دے مگر ٹور دیندا ہے. میں ایک بابے دی کتاب وچ پڑھیا ہے، صفدر حسین ہے، بڑا سواد لگا جملہ کہ بابے لکھیا ہے کہ اللہ جدو دنیا بنائی ہے تے دنیا تو پوچھے نہیں تیری ڈیوٹی کی ہے. پہنا لا لئی آئی، ڈیوٹی لا دیتی سی، لیکن پھر یاد دہانی واسطے پوچھی دا ہے نا بھائی ہاں بھائی تیری کی ڈیوٹی ہے؟ تو میں جی میری ہے. مالک پوچھا بھائی تین جو بنایا ہے تیری ڈیوٹی کی ہے؟ اس نے کہا جی میری ڈیوٹی ہے جڑے میرے مگر بجے انہاں دے اگے رہنا ہے، تے جنہ میرے ال کنڈ کیتی انہاں دے تجربہ کیتا ہے. گل سچی لکھی، یہ تجربہ کیتا ہے اور گل نو سچیاں پایا ہے کہ جیڑا دنیا ال کنڈ کردا ہے اے او دے مگر ٹردی ہے، تے جیڑا این دے مگر ٹر پوے اے ہتھی آوندی ہی نہیں، اکھی مار کے گاں لنگ جاتا. بلائے ہوں ڈھونڈتا رہو. درویشو عزیزو، میں درویشی دا دعویٰ کیتا ہی نہیں، میں اپنی نال گل سنا لینا. کو بندیاں نے شک پوندا ہے کہ انہاں کول بھی بڑا مال ہے. تو بھائی ہے اوکے ہو گیا، مال ہے مگر اس مال نال ایک ارادہ کیتا ہوا ہے کہ اے اللہ دے دین واسطے. میری ذاتی پراپرٹی اور ملکیت نہیں، اے اللہ دے دین دی امانت. میں جتنی لوڑ ہوئے اونا میرا ہے، اتلا دین ہے. روٹی پانی تو میں نے بھی کھان دے سو سننی کہ نہیں، اینا تے میں دینا چاہیے نا. چلو روٹی بھی کھا لا، کپڑا پا لا، گڈی لے لا، وچ بہ جا، پٹرول پوا لا. اینا تے میں نے بھی اجازت ہونی نہیں چاہیے. آج جڑا ساڈے کول اے سی صاحب لگے آج تھے، میں اگلے دے ویکھیا انہاں دی بڑی وڈی گڈی ہے تے بڑی سونی ہے. تے انہاں نے کہہ دیتی گورنمنٹ کہ تینوں اے سی لایا ہے تے آ جانے من گڈی آ تے لے تے افسری کر. سانوی تے مڑ مالکاں کچھ لایا ہے کچھ لایا تے سانوی اینے تو جو نہ لایا ہے تو مڑو نہ وہ سہولتاں بھی تے دینیاں ہوندی ہیں نا. بتیری افسری اینا علاقے چھے تے اتنی کو تیری گڈی ہے تے اینا کو تیری بونس ہے تے اتنا تیرا تنخواہ ہے تے بڑا موج کر. تو اے تے دیو گے نا یا اے بھی نہیں دینی تسی؟ تو بھائی ساڈی تے اتنی درویشی ہے کہ جدو دین بیان کرنا شروع کیتا ہے ادو بھی یہی گل آئی، آج بھی وہ تے ہی کھڑے کہ اے ساڈا مال
آج ہی رہا ہے مڑ جڑا آگے تو دسیا بھئی یہ مگر ٹور دے مال تو اسی آنے آگا آ جا کسے وال تھان تے ہی جا سکتا ہاں جی تو یہ بھائی کچھ اس دین دا جو رمز ساڑی سمجھ چاہیے وہ تو دسیے اے رمز سارے بندے پا نہیں سکتے اے سودا کرن بڑا اوکھا ہے میں ساڑی زندگی یہ بے کہ جدوں کووڈ آیا ہے نا کووڈ کرونا جس دن کرونا آیا ہے اس تو دوجے دن میرے کو پیسے موک گئے کیوں کہ جنہ وہ آ کے سان دینے ہوں دے انہاں دا ہونا بند ہو گیا تو درے تینے بھی نہ ہے باقو سویرے دا خرچہ ہی ہوتا انہیں بھی درے نہیں سان بس سویرے اٹھ کے کسی پاسے خرچہ کر لما کووڈ آ گیا عرشے بند ہو گیا تو پہلی دیاڑی تلا کی اکلے روٹین جی میں چل دی بھی اگو سویرے کوئی نہ پھر وہ جدو اے مسئلہ بنیا تو ایک ساٹھا بیٹا ہوں ہے باہر میں باہر جتنے بھی ہوں دے وہ اپنے بیٹے ہی سمجھنا ہوں وہ مرید اولاد دی طرح ہی ہوں دے نے بھائی ہاں سا کیا ان پتا ہو سا کیا جی میں پتا ہے آج توڑے کو پیسے کوئی نہیں ہونا تے اے نا نمبر میں تو ان پہ دینا تے اے اتھو پیسے لیا کے تے کوئی جنہ شیر مڑے ہے اپنا خرچہ ابا کار کھاتے اگو موڑی ٹھی جائے تو بھائی اسی اے سلسلے دے مطابق تو جو ساڑھے کڑ ہے وہ دین دا ہے ساڑھا ذاتی نہیں ہے میں اپنے بیٹیان میں دسیا کہ بیٹا یہ چھتوان کوئی شاہ نہیں ملنی پڑھ سکتے ہو جتنا اتنا پترا پڑھ رہا اے میں توان روز اس تو دسنا میں توان روز کوئی کاننے شیطان بھوک جان دن بھائی بڑا مال ہی نہیں تُسی آکے کرو ہے نہیں بڑا مال نے جی ماشاءاللہ بڑے وس دینے تو ایک گل ہوندی روے تے چنگی ہے بجے نوکر ایڈے وس دینے تے سائیں کی ڈے وس دے ہونے گل دیا ہے نا بجے دین دے خادم ایڈے وس دینے تو جیڑے دین والے نے انہاں دی کی عالم ہو سکے تو اے انہاں پاک ہستیاں دا فقر ہے اے انہاں دی درویشی ہے ہون جڑی درویشی تُسی آج کل ویندے ہو نا اے ہو رہے جڑی درویشی بابیاں کوڑائی وہ ہو رہے ہون دی درویشی ہو رہے بابیاں لی درویشی ہو رہے تو اے دے لو ویک کے نا آکھیا کرو بابے شاہ کوئی نہیں اے جڑی آج کل دی درویشی ہے این ویک کے نا آکھیا ہے بابے شاہ کوئی نہیں وہ درویش ہے انہوں نے ویک کے آکھنا چاہیے ہے بابا کوئی شاہ تے آیا حضرت امام حسن پاک اینا ہستیاں دیاں گلاں کرنا تو اڈنار دا اینا کو سکھو اینا دے ناتے لڑو نا اینا دا کریکٹر اپناؤ آپ شہنشاہ سن سرکار گھوڑے تے بیٹھے باہر نکلے مدینے شریف کو ایک بڑا سونا باغ ویکھیا او دے چ گھوڑا کھلا رہا کھجور دا درخت سی او دے تھلے بہ گئے کھجوراں دی باغ سی امام حسن پاک آپ نے ویکھیا کہ ایک کاڑا حبشی غلام ہے اس روٹی کھولی اور وہ روٹی کھان لگا ہے اب مسلمانی سکھو ہے سیدہ پاکاں کوڑوں وہ روٹی کھان لگا حبشی غلام تے امام حسن اور کھجور دے درخت ہٹ بہ کے ویندے پیسہ اس کالے غلام نے روٹی کھولی تے اتو کتا آ گیا عموماً جتے روٹی دی خوشبو ہوئے کتے آ جائے اس حبشی نے روٹی اس کتے نے پا چھڑی تھی اور جتے بیچ روٹی آئی نہ کپڑا اس بان کے تو مڑ او کھجور دے نال ٹانگ چھڑیا تے اٹھ بیٹھا تے اپنا کام کرن لگ پیا تے سرکار نے انہوں بلایا کوئی گل او حبشی غلام قریب گیا تے آپ نے فرمایا بھئی تو کون ہے اس نے کہا جی میں ایس باغ وچ نوکر ہاں تو آپ نے فرمایا تیرے کوڑ اور روٹی ہے اس نے کہا جی نہیں تو پھر اپنی روٹی کتے نے کیوں پائی واہ سید میں تیرے تو صدقے ہو فرماتے نے کتا ساڑھے باغ دا نہیں آج پہلی باری آیا ہے ساڑھے باغ دا کتا ہے نہیں یہ پہلی باری آیا ہے میں آکھیا ہے اے خالی نہ جائے مہمان بن کے آیا ہے
میں کل کھا لانگا چلو آج دی اینو دے چھڑنا، میں کتے نال اے پیار کیتا ہے۔ امام حسن سرکار پوچھا ہے باغ ہے کندہ؟ عرب سب تو اچھی جائیداد باغ ہے۔ اب باغ تے نہیں روڑا پہندے باغ سیدہ نہ دے باغ دے، باغ بڑی جائیداد گن دے۔ ان دسے جی فلانے مدینے دے رئیس آدمی دا باغ، آپ گھوڑے تے بیٹھے تو اس بندے کو گئے، اس بوا لایا، سرکار حکم کرو، فرمایا یارو تیرا فلانی جگہ تے ایک باغ ہے، انہوں نے کہا جی ہے، فرمایا وہ بیچ، اسے کہا جی میں بیچدا نہیں پر جے تساں لینا ہوئے تو سرکار حاضر ہے، فرمایا بیچ، انہوں نے کہا جی اتنے پیسے، انہوں نے فرمایا آپ پیسے لے تے لکھ، باغ دی کاغذ لکھوا لیا تے فرمایا بھئی نال جڑا اتھے نوکر کام کر دئی ہو تے پیسے بھی پا نہیں ہو بھی اساں خریدنا ہے، اس نوکر دے پیسے بھی پا چھڑے تے باغ دے بھی پا کے رسید بنا کے سرکاران دیتی تے آپ گھوڑے تو لتھے نہیں مڑ باغے چاہے۔ ان صادقے فرماندے نے بھئی تیری سخاوت دا سواد بڑا آیا ہے، تیری مہمان نوازی دی چس بڑی آئی ہے، آ باغ بھی تیرا تے تو بھی آزاد ہیں، جیڑی روٹی دیتی ہے او دا مول پا چھڑیا سے۔ اے سید پاک سن، اے وہ لوگ سن جنہاں نو اللہ پاک نے اپنے محبوب دے گھرانے وچ پیدا کیا، اور اے وہ سن جنہاں جو خوشبو ہوندی آئی کہ اے باغ نبوت دے پھول نے، اے اس پاک خون دے جوہر نے جنہوں اللہ فرمائے یطہرکم تطہیرا، اے پاک لوگوں دا گھرانا ہے۔ آج کل میں یہ نا بھی ہوں آج کل دے مثالاں نہ لویا کرو، ہوں تے جڑیاں بیبیاں گانے گاؤندیاں نے انہاں بھی اپنے نام نال شاہ لکھیا ہے، انجی نے تو دستا رہنا انہاں دے نام نال بھی شاہ لکھیا ہے، وہ دکے شاہ شو نے سید احسن جنہاں دے باہر بریلی شریف والے فرمانے نے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت۔ پیارے ساتھیوں، پیارے حضور، اے صفات نے اس گھرانے دے، خصائل حمیدہ نے، صفات عالیہ نے، اے مراتب عالیہ نے اس خاندان دے، انہاں بابیاں بزرگاں وڈیاں پیراں سیداں دے، اگر انہاں کو انسپائر ہو سکھنا چاہندے ہو تو اے صفتاں سکھو۔ ہون آج کل ساڑھے سیدان منن والے ایسے نے کہ اجے انہاں آپ نہیں منیا، دوجے جان تو منوانا چاہندے، آپ اجے انہاں پورا نہیں منیا، پہنا آپ مننا چاہیے، مڑ دوجے نے منوانا چاہیے۔ یہ حالت انہاں دی ہے کہ پٹھان نو کسی دسیا آپ کلمہ پڑھائیے تے بندہ بڑا بڑا فائدے مند ہوندا ہے، اس ایک شیخ قابو کر لیا پڑھا کلمہ، وہ سمجھا بھئی وہ جی پٹھان ہے تے بادشاہ ہے چھڈو کوئی نہیں، ہو سکیا پڑھا، ہو سکیا یہ میں نے کوئی نہیں پتا پڑھائی دا کیویں تو آپ پہ پڑھ، وہ حالت ہے ساڑی اسی بندیاں نو حسینی بنانا چاہنے ہیں، آپ جے حسینی نہیں بڑھے، پہلا آپ تے حسینی بن لو تو مڑ دوجہ نے بنایا ہے، اور یہ لکھ لو جس آپ حسینی بن جانا ہے ان تبلیغ دی ضرورت ہی نہیں رانی، بندیاں دے لوے کے حسینی ہو جانا ہے۔ بادشاہ لوگ اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ آپ سب بھائیاں نو آل رسول دا اصحاب حضور دا پکا سچا غلام بنائے، اور سانو انہاں دا ادب کرنے والا بنائے، اور انہاں نو فالو کرنے والا بنائے، وما علینا الا